السلام علیکم، اسٹرلنگ ریڈیو میں خوش آمدید۔ بے لگام نوجوان کون ہے قصوروار کی یہ آخری ریکارڈنگ ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے جو آخری رسپانسبل، آخری ذمہ دار تھا میری فہرست کے مطابق، اس کے بارے میں۔ کیا اس کی وجہ خاندان ہے؟ جو بچوں اور بڑوں کے درمیان جو خاندان کے اندر فاصلہ آ جاتا ہے وہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ایک بچہ اپنی اخلاقی اور اسلامی اور معاشرتی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ گھر سے سیکھتا ہے، اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے، بڑے بہن بھائیوں سے۔ جو بنیادی اخلاقی چیزیں ہیں جیسے سلام کہنا، بڑوں کی عزت کرنا، بچوں کے سے پیار کرنا، اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے نماز پڑھنا، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور قرآن پڑھنا، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، مسجد جانا، مسجد میں جا کے کس طرح سے رہنا ہے، خاموش بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ہم گھر سے سیکھتے ہیں۔ اور رمضان کے اندر روزے رکھنا، اور اگر روزہ نہیں رکھا تو رمضان روزے دار کے سامنے سے کیا کرنا ہے، اس کے سامنے کھانا نہیں ہے، اس کے سامنے کھانے کی بات نہیں کرنی، اس کو تنگ نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کہاں سیکھتے ہیں؟ ہم گھر سے سیکھتے ہیں۔ اور اذان کو سننا خاموشی کے ساتھ اور اس کا جواب دینا، اور بہت ساری چیزیں جو اسلام کے بارے میں ہیں، صحابہ کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے اخلاقیات، یہ ہمیں گھروں سے سیکھنے کو ملتے ہیں، ہمیں گھروں میں سکھائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں تب ممکن ہوں گی جب بچہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارے گا اور اچھا وقت گزارے گا، تب یہ چیزیں ممکن ہوں گی۔ اگر وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ والدین کے پاس علم بھی ہے، اچھی باتیں ہیں ان کے پاس ہیں، اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اگر وہ اچھی چیزوں کو جانتے ہیں، تب یہ بات ممکن ہوگی۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے تو کسی بچے کی اچھی تربیت کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ جو یہ بات ہے کہ علم ہونا، ہر بندے کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، ہر بندے کے پاس نالج نہیں ہوتی، ہر بندہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا، نہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کا بھی نہیں پڑھے ہوئے ہوتے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل موجود ہے کسی حد تک، اگر وہ اس کو کوئی باہر سے کوئی کوئی دینی عالم یا کوئی مسجد یا اس طرح سے کوئی دین کے مطابق یا دنیاوی لحاظ سے بھی اسکول وغیرہ جو ہیں وہ اچھے اگر مل جائیں تو بچے کی یہ کمی کسی حد تک پوری ہو جاتی ہے، اس کو یہ چیزیں کہیں سے پتہ چل جاتی ہیں، باہر سے پتہ چل جاتی ہیں۔ ہم ایک مسلمان ملک ہیں تو ہمارے بڑے جو ہیں اور بڑے جو ہیں وہ دوسرے، اگر آپ والدین کو نہیں پتہ تو دادا دادی یا کوئی اور آپ کو یہ چیزیں بتا دے تو یہ کمی کسی حد تک پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جو دوسری کمی ہے، جو دوسری بات میں نے کی تھی کہ اگر اب والدین کے پاس وقت نہیں ہے، والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ جو ایسی چیز ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، یہ کسی طرح سے بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کون پوری کر سکتا ہے؟ یہ والدین خود ہی پوری کر سکتے ہیں۔ اسلام میں تو والدین میں سے صرف والد کے اوپر ذمہ داری ہے گھر والوں کی کفالت کی، اور گھر والوں کے لیے پیسے کمانے کی، اور ان کو ہر طرح کی ضروریات ان کو فراہم کرنے کی۔ والدہ کی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ والدہ کی ذمہ داری جو ہے وہ گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر بچوں کو پالنا، اپنے خاوند کا خیال رکھنا اور بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ لیکن آج کل کا جو دور ہے یہ مادی دور ہے، اور ہر بندہ اس مادی چیزوں کے پیچھے، گاڑی ہوگی، گھر ہو گیا، بنگلہ ہو گیا، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اس طرح کی چیزیں آ جائیں۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر تو میاں بیوی دونوں پڑے ہوئے ہیں تو وہ دونوں نوکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو والدین کے پاس پورا وقت نہیں ملتا، اور خاص طور پر ان بچوں کو جو بھی اسکول بھی نہیں جاتے، جو بھی بہت چھوٹے ہیں، جن کو بھی کے جی کے اندر، جسے پی جی کے اندر، جسے پلے گروپ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی جو اسکول والے نہیں رکھتے تو ان کو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ یہاں پہ ڈے کیئر سینٹر بنے ہوئے ہیں جو دن کے وقت بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اس میں جمع کروا دیا جاتا ہے، اور وہ خود کام پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ایسی تربیت نہیں کر سکتے جو والدہ ایک خود اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے، اور بچوں کے اندر بہت ساری برائیاں اسی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح کی چیزوں سے بچوں کے اندر اور والدین کے اندر دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوئے بچوں اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتے، اور جب بڑے بھی ہوتے ہیں تب بھی ان کے والدین دن میں سے 10 گھنٹے جاب پہ رہتے ہیں اور پھر صرف 1 سے 2 گھنٹے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، تو بچوں کے درمیان اور والدین کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر بچوں کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، کوئی بھی چیز انہوں نے پوچھنی ہوتی ہے، تو وہ اپنے والدین کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ ان کے ساتھ وہ اس حد کی جو فرینکنیس جسے کہتے ہیں یا بات چیت نہیں ہوتی، تو وہ کسی اور ریسورس کے پاس جاتے ہیں، اور کسی ذریعے کے پاس جاتے ہیں، تو وہ ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ان کو غلط، ان کی تربیت کرے، ان کو غلط گائیڈ کر دے، ان کی رہنمائی غلط کر دے اس کی نسبت جو والدین کر سکتے ہیں۔ اگر جو لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے بچے اگر ان کے پاس آ بھی جاتے ہیں کوئی چیز پوچھنے کے لیے، تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ان کو بتانے کے لیے۔ ایک بندہ جو 10 گھنٹے نوکری کر کے آیا ہے، اور ایسی نوکری کر کے آیا جس میں اس کو سر کھجانے کا وقت نہیں تھا،
وہ کیا وہ اپنے بچوں کی کوئی ایسے مسئلے کے اوپر بات کر سکے گا جو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جس کی وضاحت کے لیے چاہیے؟ میرے خیال سے ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ممکن ہو سکتا ہے۔ جو گھر سے باہر جا کے کام کرنے والی مائیں ہیں، صرف ان کا حال نہیں ہے یہ، ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے اس کے ساتھ گھروں کے اندر جو مائیں کام پہ نہیں جاتی، جو جن کے شوہر، جو جن کے بچوں کے والدین والد ہیں وہ کماتے ہیں، اور میاں اس بیوی کے جو شوہر ہیں وہ کماتے ہیں، اور بیوی ہر وقت گھر پہ رہتی ہے، بچوں کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نبھا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل جو ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ سے اس کے پاس موبائل ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ ہے، اسمارٹ فون ہے، تو وہ زیادہ وقت اپنا اس سے موبائل پہ گزارتی ہے، اور پھر وہ بچوں کو بزی رکھنے کے لیے پھر وہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے ویڈیوز دکھاتی ہیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھتی ہیں جو خود بھی نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن وہ بچوں کو ساتھ بٹھا کے وہ ویڈیوز دکھا دیتی ہیں کہ بچے ان کو تنگ نہ کریں، اور پھر اس کی وجہ سے بچوں کے ذہن پہ جو اثر پڑتا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ بہت برا اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری بات کرنے کے بعد میرے مطابق جو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی یا سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے بچے کی بری تربیت کی، بچے کی بے لگامی کی، بچے کی ناسمجھی کی، وہ والدین پہ آتی ہے، فیملی پہ آتی ہے، گھر پہ آتی ہے، والدین ہو گئے، دادا دادی، ہر طرح کی جتنا بھی اس کا خاندان کنبہ ہے اس کے اوپر آتی ہے، اور اسی وجہ سے میں اس کو 50% تک اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ اور اس چیز کا حل کیا جا سکتا ہے، بچوں کی جو بے لگامی ہے اس کا حل کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس 50% کا خیال رکھ لیں، تو باقی 50% کے جو اثر ہیں، جو باقی جتنی میں نے باتیں کی ہیں وہ باقی 50% کے حصے میں آتے ہیں اس کے اثرات، تو ان کا اثر جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی کہ جن کے والدین نے ان کی تربیت کی، حالانکہ معاشرہ اچھا نہیں تھا اس وقت، معاشرہ بہت برا تھا، آج سے بھی زیادہ شاید برا تھا، لیکن ان کے والدین نے ان کی تربیت کی اور ان کو اچھے اسکولوں میں بھیجا۔ میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ والدین کے بعد اسکولوں کی ذمہ داری آتی ہے دوسرے نمبر پہ، تو اچھے اسکولوں میں بھیجا، اچھے عالموں کے پاس بھیجا، والدین نے اچھی تربیت کی، تو وہ تاریخ میں بہت ہی سنہرے حروف کے اندر ان لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک علامہ اقبال میرے ذہن میں آ رہی ہے، ان کے بارے میں نے کچھ پڑھا تھا اسی طرح کا، ان کی والدہ ان کی جس طرح سے تربیت کی تھی اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، میں بھی کبھی سرچ کر کے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا کے چڑھا دوں گا۔ بس جی، یہ بے لگام نوجوان کون ہے قصوروار کی سیریز کا اختتام ہوا، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو بھی ختم ہو گئی، آج کی ریکارڈنگ بھی ختم ہو گئی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے زندگی کے ہر معاملے میں، اور آپ کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، کرونا وائرس سے بھی محفوظ فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی اور قرآن پاک پڑھنے کی اور اللہ سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگہبان۔